10 رمضان المبارک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے۔ اس موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، جب حضرت خدیجہ نے کفن کے لیے چادر مانگی، حضور نے فرمایا اگر اس چادر کی جگہ تم میری جلد مانگتی تو میں محمد وہ بھی تمہیں عطا فرما دیتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال کا دن ہے۔ ہمارے ساتھ آج صاحبزادہ حافظ نعمان احمد صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ حافظ صاحب، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سننے والے سامعین، آپ جانتے ہیں کہ جس طرح کہ بٹ صاحب نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج میں سے پہلی زوجہ جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ اگر عرب کے اس جہالت کدہ دور پر ایک نظر ڈالی جائے تو وہاں عورت کو تذلیل کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ اگر گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی تو وہ لوگ سمجھتے کہ ان کی ناک خاک آلود ہو چکی ہے اور معاشرے کے اندر وہ بے آبرو ہو چکے ہیں۔ آبرو بچانے کا وہ جو ذریعہ تلاش کرتے تھے وہ اپنی بیٹیوں کے جسموں کو، اپنی بیٹیوں کو زندہ درکور کر دیا کرتے تھے، ان کا گلا دبا دیا کرتے تھے، ان کو ابدی نیند سلا دیا کرتے تھے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دور کے اندر عرب کی اس ریت کو، اس رسم کو روندا ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عورت کو عزت کی نگاہوں سے اور عورت کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ عورت اگر بیٹی کے روپ میں ہو تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عرب والوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، او اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والو، سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اگر عورت ماں کے روپ میں ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، او اپنی ماؤں کو منڈیوں کے اندر نیلام کرنے والوں، اپنی ماؤں کو زندگی بھر غلام بنا کر کے، خادمہ بنا کر کے ان سے کام لینے والوں، سن لو، الجنت تحت اقدام الامہات، میں نے تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے رکھ دی ہے۔ اور عورت اگر بیوی کے روپ میں ہے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مثالی محبت جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، دیگر ازواج کے ساتھ بھی حضور کی محبت، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو محبت تھی، اس کی مثال ہمیں رہتی دنیا تک شاید نہ ملے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ سیرت جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہ آپ کھانا لے کر کے حضور کی بارگاہ میں آ رہی ہیں، ابھی پہنچی نہیں ہیں کہ اللہ نے جبرائیل امی کو بھیج دیا۔ جبرائیل آگے، یا رسول اللہ حضرت خدیجہ پر سلام بھیج رہا ہے، اور یا رسول اللہ بھیج رہا ہے، میں فرشتوں کا سردار جبرائیل امی بھی بھیج رہا ہوں۔ اب یہ سیرت جناب حضرت خدیجہ ہے کہ اللہ کا سلام اور جبرائیل امی کا سلام، اور پھر جبرائیل امی نے خوشخبری سنائی کہ اللہ فرما رہا ہے، میں نے حضرت خدیجہ کے لیے جنت کے اندر محل تیار کر دیا ہے۔ اب یاد رہے، حضرت خدیجہ کو یہ مقام ملا ہے تو محبت رسول کی وجہ سے، حضرت خدیجہ کو یہ مقام ملا ہے تو ادب رسول کی وجہ سے، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو محبت کی مثال قائم کی، ساری دنیا میرے مصطفیٰ کے دروازے پر آتی تو خوش ہو جاتی، لیکن حضور نے فرمایا جب میں خدیجہ کے پاس جاتا ہوں میں خوش ہو جاتا ہوں۔
ساری دنیا جس کے دروازے پر آ کر کے خوش، وہ نبی فرما رہا ہے، وہ احمد مجتبیٰ فرما رہے ہیں۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جب حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ کے وصال کا وقت قریب آیا، آپ بیمار تھی، بستر علالت پر اپنی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا، جاؤ بابا جان سے کہو کہ مجھے چادر کا تحفہ، چادر عطا کر دیں، میں چاہتی ہوں کہ شاید یہ بیماری میری زندگی کی آخری بیماری ہو، مجھے کفن اس چادر میں، حضور کی چادر میں دے کر کے مدفن کر دیا جائے، یہی چادر میری مغفرت کا ذریعہ ہے۔ یہ جناب حضرت ختیجہ کی محبت تھی اور حضرت ختیجہ کا عقیدہ اور ایمان تھا۔ میں کہتا ہوں حضرت ختیجہ نے اپنی بخشش کا سبب سمام کیا ہے تو حضور علیہ السلام کی مزمل والی چادر کا انتخاب کیا۔ حضور علیہ السلام کے پاس سیدہ فاطمہ گئیں، ابا جان چادر عطا کر دیں۔ حضور نے سبب پوچھا، کہنے لگی کہ اماں جان نے کہا ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دے دیا جائے۔ حضور اٹھے، چادر عنایت کی، تیز قدموں کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ جناب حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے آئے، اور حضرت ختیجہ نے عرض کی، یا رسول اللہ چادر اس لیے مانگی ہے کہ یہ چادر میری بخشش کا سبب ہے، میں چاہتی ہوں آپ کی چادر سے مجھے کفن دے دیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا، ختیجہ آج تم نے کفن کے لیے چادر مانگی ہے، اگر تو میری جلت مانگتی تو میں محمد وہ بھی اتار کر کے دے دیتا۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مثالی محبت ہے ازواج کے ساتھ، تو عورت کسی بھی روپ میں ہو، حضور علیہ السلام نے اس کا مرتبہ بھی بیان کیا ہے، اور حضور نے اپنی ازواج کے ساتھ محبت کے اس رشتے کو بھی قائم کیا ہے۔ اور آخر میں عرض کر دوں کہ حضور کی واضح حدیث، حضور نے فرمایا، من احب اصحابی و ازواجی و اہل بیتی، جس نے میرے اصحاب، میری ازواج، میرے اہل بیت سے محبت رکھی، وخرج من الدنیا علی حبہ، وہ دنیا سے گیا تو اسی محبت کے ساتھ گیا، یعنی کہ وہ صحابہ سے، ازواج سے اور اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا۔ حضور نے فرمایا کسی ایک کو بھی تانا نہ دیا، ان سے محبت کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا۔ فرمایا کانا معیہ فی درجتی یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ اس شخص کو میں محمد کا سایہ عطا فرمائے گا، میں محمد کی معیت عطا فرمائے گا۔ تو یہ مقام ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ یہ محبت کا یہ رشتہ استوار رکھا۔ آج ہمارے لیے یہ محبت مثالی ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ان گھڑیوں کے تصدق سے اور بی بی پاک کے وصال کے تصدق سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کا نور عطا فرمائے، روزے کا فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت بہت شکریہ صاحبزادہ آفت نعمان صاحب۔ ناظرین، آپ نے حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے گفتگو سنی۔ ہمارے چینل WNNTV.TV کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے خدا حافظ۔